انشاءاللہ تعالی ضرور ان سوالات پہ شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے، اور یقیناً یہ میلاد شریف کی مناسبت سے ہیں حضرت، تو آپ اپنی گفتگو جو آپ پہلے فرما رہے تھے اسی گفتگو کے ساتھ ہی میں چاہوں گا، اگر یہ چونکہ ریلیٹڈ سوال ہے تو نہیں، یہ سوال اصل میں پہلے بھی ہو چکا ہے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا ایک اضافہ کیا کہ کسی کے بھی پیدائش پر بندہ خوشی کر سکتا ہے یا کیسے کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ جب اہل مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو پہلا بچہ جو پیدا ہوا مدینہ منورہ میں آ کر مہاجرین میں، وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ تو کفار نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، اب وہ بچے نہیں پیدا کریں گی۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت اسماء کے گھر میں، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک کی بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، تو زبیر بن عوام عشرہ مبشرین میں سے ہیں، حواری رسول ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جیسے عیسیٰ کے حواری تھے، میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر کے گھر میں اور آپ کی بیوی اسماء بنت ابی بکر ہیں، ان کے گھر میں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ تو سیاستہ اٹھا کے دیکھیے، پورے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا اور انہوں نے جشن منایا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ کفار یہ عقیدہ بیان کر رہے تھے کہ یہ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں، اب دیکھیں گے کہ ان کی نسلیں بڑھتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر، جب دین کی یہ بات سامنے آئی تو عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے باقاعدہ بطور جشن منائی گئی، اور شکرانہ بھی کیا گیا، کھانا بھی تقسیم کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کافروں کی بات غلط ثابت کی اور بچہ دیا ہے۔ بچہ کوئی اہمیت والا ہو تو پھر اس کا دن منایا بھی جاتا ہے، منایا جائے گا۔ جب اس سے بھی منسلک ایک روایت یہ ہوئی کہ کفار خوش تھے کہ ان کی بیویاں اب بچے جننے سے محروم ہیں، تو جو نعمت بن گیا بچہ، یعنی اسلام کی حقانیت کا ثبوت بنا، تو باقاعدہ اس کا جشن منایا گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے منایا گیا۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے رسول ہیں، تو بڑے بڑے انبیاء کی تو ایک ایک یادگار حضور نے قائم رکھی ہے۔ یہ جو مینا میں آپ جاتے ہو تو کس کی یادگار ہے؟ عرفات میں جاتے ہو تو کس کی یادگار ہے؟ یہ قربانی جو کرتے ہو کس کی یادگار ہے؟ ملت ابراہیمی کے جتنے قاعدے حضور نے برقرار رکھے ہیں کس کی یادگار ہے؟ حضور نے وہ درود نہیں سکھایا یادگار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ساری یادگاریں۔ پھر مقام ابراہیم جو نبی کریم علیہ السلام پر حکم آیا قرآن مقدس میں، تو کس کی یادگار ہے؟ وہ قدم نہیں، نشان نہیں، قدم نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے سوالات یہ لوگ دہراتے جاتے ہیں، ان کا خانہ جو ہے قبولیت کا وہ بند ہے۔ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے بغض کا شکار ہیں کہ کہیں یہ توہین تو نہیں ہو رہی کہ ہم میلاد منا رہے ہیں۔ او خدا کے بندے، یہ تو سیاستہ اٹھا کے دیکھو، حضور حکم فرما رہے ہیں کہ اگر تم خود بھی کبھی تجویز کرو، یہ تو وہ بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے، نعمت کا چرچا کرنا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وصول نعمت پر خوشی کرنا، پھر نبی کریم علیہ السلام کا اس کو ذاکا یوم الولد تو کہہ کے خود اس دن کا اہتمام کرنا، یہ سیلیبریشن ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ کس شکل میں ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ اصول دیتا ہے قرآن۔ اب ایک ایک جھنڈی پر اگر ایک ایک آیت نازل کرتا اللہ تعالیٰ تو پھر تو آیت 30 پارے میں تو قرآن بند نہ ہوتا، پھر تو کوئی 72 پارے کا ہو جاتا۔ اس قدر تفصیلات وہ بیان کرتا ہے، جبکہ وہ نماز فرض کی تفصیلات نہیں دیتا، زکوٰۃ جو فرض فرمائی ہے اس کی تفصیلات نہیں دیتا، وہ نبی پاک پر چھوڑتا ہے۔ تو وہ تفصیل پوچھی جا رہی ہے جی کہ کہیں یہ کر کے ہم کوئی گناہگاری کا کام تو نہیں کر رہے۔ گناہگاری کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت نہ کرنا، توہین کرنا، بہانے بنا کر عظمت کے کاموں کو روکنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم میں مبالغہ کا حکم ہے قرآن کے اندر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس بارے میں طبیعت کشادہ کرنا اور کھلی طبیعت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے یوم میلاد کو منانا۔ اور اس پر سینکڑوں کتابیں محدثین کرام نے لکھی ہیں کہ یوم میلاد پر مسلمان کیا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہی لوگوں کو دیکھیے، ان کو اپنا بزرگ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب، انفاس العارفین آپ کی کتاب ہے، اٹھا کے دیکھیے، آپ فرماتے ہیں میرے والد ہر سال یوم میلاد کو میلاد شریف کا اہتمام کرتے تھے، اور ایک سال کوئی چیز نہیں تھی تو اتنے سے چنے بھنے ہوئے رکھ کے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب سویا خواب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی چنے والی پلیٹ پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو الٹتے پلٹتے ہیں اور خوشی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم نے ہمارا میلاد بیان کیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ شاہ عبد الرحیم اور لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند مانے جاتے ہیں،
تو کون لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا یہ کارنامہ نہیں ہے یا علماء کا یہ کام نہیں تھا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، حضرت مجدد الفسانی ہوں، امام احمد رضا بریلوی ہوں، سارے اکابر جو ہیں اس پر لکھ رہے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علی بن سلطان القاری رحمۃ اللہ علیہ، مستقل میلاد شریف کے اہتمام پر ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام نے میلاد شریف کی محافل کے لیے مستقل کتابیں تصنیف فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کام کر دیا انہوں نے، یعنی کہ قرآن و سنت کے عالم جن کی ساری زندگی قرآن و سنت کے لیے گزری، آج یہ کہا جا رہا ہے جی کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے ہم میلاد شریف کی محفل منعقد کریں تو میں نے کہا گناہ تو اس وقت ہونا چاہیے کہ جب جا کے بادشاہوں کے پاؤں چومتے ہو اور ان کے کندھے چومتے ہو اور عید الوطنی کا اہتمام کرتے ہو اور دیوبند کے جشن کا اہتمام کرتے ہو، پھر اس میں غیر مسلموں ہندوؤں کو بلا بلا کے ان کے نعرے بلند کرتے ہو اور اسلامی ممبروں پہ گاندھی کو بٹھا کر جو ہے گاندھی کی جے کے نعرے لگاتے ہو، تو وہ باعث شرم باتیں ہیں۔ گناہ ان میں ہوتا ہے کہ جس میں تم مشرکوں کی تعظیم کرتے ہو، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے قرآن مقدس میں ان کی تعظیم کرنے کا۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، تعظیم مصطفیٰ میں جو کچھ کرتے ہو خدا کے بندو وہ تو دل کا تقوی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ جائے کہ اتنی بری بات کرنا کہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ جس سے گناہ ہوگا، نبی پاک کی تعظیم کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ میں بتاتا ہوں فاضل بریلوی میں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے جن کے ہاں بنیاد یہ ہے کہ تعظیم مصطفیٰ شرک ہے۔ انہوں نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں، کیا حکم ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مومنوں کو حکم ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ احکم الحاکمین کی ایمان اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد اے مومنوں تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ میرے محبوب کی عزت کرو، میرے محبوب کی تکریم کرو، ان کی توقیر کرو۔ جزاکم اللہ۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد داؤد صاحب بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی السلام علیکم سر۔ شاہ صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر علامہ صاحب کوشچن یہ ہے کہ شاہ صاحب سے پوچھیں کہ آج ربیع الاول کا دن آج بنتا ہے یا کل؟ جی تاریخ اور حدیث کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں گے پلیز؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم چودھری محمد داؤد صاحب بریڈ فورڈ سے انہوں نے جوائن کیا۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ ہیں جامعہ مسجد حنفیہ کے، تو انہوں نے سوال پوچھا۔ آپ کی شرکت کا انتہائی شکریہ چودھری محمد داؤد صاحب، اللہ پاک آپ کو میلاد النبی کی خوشیاں مبارک فرمائے، اور ہمارے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کو میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کا سوال کا جواب شاہ صاحب پیش فرمائیں گے۔ حضرت اگلا ہمارا سوال ہے، شاہد مجید صاحب کا جواب مکمل ہو گیا۔ مولانا محمد فاروق اشرفی صاحب نے پوچھا کہ جمعۃ المبارک کے خطبہ ثانیہ میں خلفائے راشدین کا جو ذکر آتا ہے، ان کی خدمت میں صلوات اور سلام کا ہدیہ جو پیش کیا جاتا ہے تبعاً لرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کب سے شروع ہوا؟ یہ ہمارے ائمہ جو اہل سنت و جماعت ہیں ان سب کے نزدیک خلفائے راشدین کا ذکر اور اہل بیت پاک کے ناموں کا ذکر جو ہے یہ مستحب ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب مختلف لوگوں نے اہل بیت اطہار کے خلاف اور صحابہ پاک کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف مختلف قسم کے گمراہی اور کفر کے عقیدے گھڑے اور ان کی تذلیل اور توہین پر اور ان پر لعنت ملامت کرنے لگے، تو ائمہ اہل السنہ والجماعہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین جو معیار ایمان ہیں اور اہل بیت اطہار جن سے تمسک ضروری ہے اور محبت ضروری ہے، ان دونوں ہستیوں کے اسماء گرامی جو ہے ان کا ذکر کرنا یہ مستحسن بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جو بدعات اور خرافات ان کے خلاف لعن وغیرہ کرنے کی جاری کی گئی، اس کا رد یہ ہے کہ خطبے میں اللہ کی توحید، جناب محمد رسول اللہ کی رسالت اور درود و سلام اور آپ کی اتباع میں خلفائے راشدین علیہم الرضوان جن کی سنت کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سنت قرار دیا،
اور آپ کے اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ تمسک ہم پر لازم کیا اور جن کی محبت کو ہم پر لازم فرمایا قرآن مقدس کی روشنی میں احادیث میں. تو آئمہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ ان کے اسماء گرامی خطبے کے دوران پڑھنا یہ خطیب کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلا ہمارا سوال ہے حضرت، یہ خالد محمود صاحب تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا